الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ اصطلاحات قرآن، ان میں سے بہت ساری اصطلاحیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ایک اصطلاح ان کی ہے تسلی۔ تسلی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت داعی کو، یعنی دعویٰ پیش کرنے والے کو، آنے والی جو پریشانیاں ہیں اور مصائب ہیں اور دکھ ہیں، اس پر اللہ داعی کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ سورت فاطر ہے جی، 22واں پارہ ہے، اور 22ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، اور سورت فاطر کی آیت نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اور اگر یہ مخالفین آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے جو پہلے پیغمبر تھے ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی۔ یہ ہے جی تسلی، یعنی داعی کو اللہ تسلی دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بہت خوبصورت، اسے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ 14واں پارہ ہے، اور 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے، سورۃ النحل۔ چودواں پارہ اور اس کا آخری رکوع۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل، اور اس کی آیت نمبر ہے 127۔ آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ میرے پیغمبر صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے نہ ماننے پر غم نہ کھائیے۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے مکر و فریب سے آپ کے دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں جی تسلی، یعنی دعویٰ پیش کرنے والے کو اللہ مختلف انداز میں تسلی دیتے ہیں جی۔ ایک اصطلاح ہے حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی امور انتظامیہ،
امور انتظامیہ کا معنی ہے ایسے قوانین، ایسے اصول، ایسے ضابطے جن کی بنا پر مسلمانوں کو منظم کیا جائے، متحد کیا جائے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ دعویٰ کے ماننے والے، وہ دعویٰ جو پیش کیا جا رہا ہے اس دعوے کو ماننے والے جب ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کے باہمی اتحاد کے لیے کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ اتحاد کے لیے کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں، اسے حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ امور انتظامیہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ جیسے نکاح، طلاق، خلا، بچے کو دودھ پلانا، وراثت، قصاص، اس طرح کے مسائل۔ جتنے بھی مسلمانوں کے مابین جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کے مابین اختلاف ہوتے ہیں، ان کی وجوہات یہی ہوتی ہیں، یا نکاح پر جھگڑے ہوتے ہیں، یا طلاق پر جھگڑے ہوتے ہیں، یا خلا پہ جھگڑے ہوتے ہیں، یا وراثت کی تقسیم پر جھگڑے ہوتے ہیں، بچے کو دودھ پلانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں، قتل کا قصاص ہے، اس پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے حکموں کے مطابق یہ کام کرو تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو اور تم آپس میں منظم ہو کر، متحد ہو کر مشرکین اور کفار کا مقابلہ کر سکو۔ اس کا نام ہوگا جی امور انتظامیہ۔ اور ایک امور ہیں، ان کو حضرت الوانی کہتے ہیں امور مصلح۔ مصلح کا معنی اصلاح کرنے والے، یعنی ایسے امور اور ایسے قوانین جو مسلمانوں کی اصلاح کریں۔ یہ کیا ہیں جی؟ امور مصلح کیا ہوتے ہیں جی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، عمرہ، یہ امور مصلح ہوں گے۔ یہ کیوں بیان ہوتے ہیں جی؟ یہ بیان ہوتے ہیں امور انتظامیہ پر عمل درآمد کروانے کے لیے۔ یہ جو امور انتظامیہ ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، دیت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص، اگر آپ ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہیں، آپ ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہیں کہ وراثت جی شریعت کے مطابق تقسیم کرو، نکاح طلاق کے مسائل آپ ڈنڈے کے زور سے حل کروانا چاہیں تو آپ نہیں کروا سکتے۔ یہ تب لوگ اس پر عمل کریں گے جب ان کا اندر بدلے گا، دل میں تقوی آئے گا، خوف الہی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا کہ اگر میں نے وراثت صحیح طرح سے تقسیم نہ کی تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر میں نے یہ کام صحیح نہ کیا، نکاح، طلاق، خلا، بچے کو دودھ پلانا، اگر میں نے یہ صحیح کام نہ کیا، ظلم کیا، تو اللہ کو میں نے جواب دینا ہے۔ تو جب یہ دل میں تقوی آئے گا، خوف الہی آئے گا، تو ان امور پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ایسے امور بیان کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، ان سے تقوی پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میں نے چند موٹی موٹی اصطلاحات جو اہم تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔
کچھ اصطلاحات اگرچہ رہ گئی ہیں، جیسے ادخال الہی ہو گیا یا کچھ اور اصطلاحات ہیں، وہ جب ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ تو اس دوران ہی ان اصطلاحات پر ہم روشنی ڈال لیں گے جی۔ تو اصطلاحات کا جو مرحلہ ہے یہ یہاں تک اختتام تک پہنچا جی۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے جی۔ سورۃ الفاتحہ کے مفسرین نے بہت سے نام ذکر کیے ہیں جی۔ بعض مفسرین نے اس کے 26 نام ذکر کیے اور یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، فاتحہ کی صفتیں ہیں، جیسے سورۃ الاساس، اساس کا معنی بنیاد کا ہے، یعنی سارے قرآن کی بنیاد۔ سورۃ الکنز، کنز کا معنی خزانے کا ہے۔ سورۃ الشفا، یہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الشکر، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الحمد، یہ سب سورۃ فاتحہ کے صفاتی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب اللہ کی ابتدا میں ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ سورۃ الحمد کہ حمد الہی پر مشتمل ہے۔ یہ سورت کے بہت سارے نام ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ہم جس نام سے بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ام القرآن، ام الکتاب۔ ام کا اگرچہ لفظی معنی ماں کا ہے، لیکن پھر یہ